بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 11 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 90 نمبر کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرماتے چلے آ رہے ہیں. کئی رکوع پر مشتمل ان کا تذکرہ یہاں موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے اور فرعون کے دریا میں غرق ہونے کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر چھوڑ کر جانے لگے، اور فرعون کو پتہ چلا تو فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھا کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ فرعون مع لاؤ لشکر کے پیچھے ہے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے. اور آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ایمان و یقین سے لبریز جواب دیا قرآن مجید نے اس کو نقل کیا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی سمندر تھا اور پیچھے فرعون اس کی پوری فوج کے ساتھ نظر آ رہا تھا. نہ آگے جانے کا راستہ تھا نہ پیچھے ہٹنے کا. اور نبی کی قوم نے تو کہہ دیا انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ایمان و یقین سے لبریز جواب اللہ نے قرآن میں نقل کیا. قال کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دھر لیے جائیں، ہم پکڑے جائیں اور ہمارے لیے کوئی راستہ اور سبیل نہ ہو. ایسا ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم لوگ چلیں. ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھلائے گا، میری رہبری کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا سمندر میں ماریں. موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو اس میں راستے بنے، اور 12 راستے بنے. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت 12 قبیلوں میں تقسیم تھی، تو 12 قبیلوں نے اپنا راستہ لیا اور سمندر میں بنے ہوئے اس راستے سے سمندر پار کرنے لگے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم درمیان میں پہنچی تو فرعون اور اس کی فوج سمندر کے ساحل پر پہنچے.
تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے اور موسیٰ کی قوم کو سمندر پار کرتے ہوئے خشکی پر گھوڑوں کو دوڑانے کی طرح دوڑاتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس راستے پر اپنی سواریوں کو لگا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب سمندر کے دوسرے ساحل پر اترے تو یہ درمیان میں پہنچے، اور جب درمیان میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو ملنے کا حکم دیا اور پانی آپس میں ملا، اور فرعون کی پوری فوج غرق ہو گئی، ڈوب کر تباہ و برباد ہو گئی، فرعون بھی ڈوبا، لیکن ڈوبتے ڈوبتے اس نے اعلان کیا کہ میں اب ایمان لے آتا ہوں، میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آتا ہوں۔ گویا اپنے ایمان کا اعلان کیا، لیکن کب کیا؟ جب سمندر کا پانی آپس میں ملنے لگا اور فوج ڈوبنے لگی، خود فرعون غرق ہونے لگا، تب اس کی زبان سے یہ نعرہ نکلا، یہ آواز نکلی، اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعلان کو یہاں ذکر کیا اور فرمایا کہ اب تیرا ایمان لانا معتبر نہیں۔ یہاں مجھے اسی بات کو ذکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب اس کو پانی نے دبوچا اور وہ ڈوبنے لگا تو اس نے اعلان کیا آمنتو، میں ایمان لایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آمنتو انہو لا الہ، میں ایمان لے آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے خدا پر، میں مسلمان ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آن اب ایمان لے آئے، اب ایمان کا اعلان کر رہے ہو جب تجھے میرے عذاب نے پکڑا، دبوچا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ اب ایمان لانا معتبر نہیں، اور فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو علیحدہ کریں گے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا اور علماء نے لکھا کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہنے کا ایک وقت متعین۔ یہ بات تو طے ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن، سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کرتا، استغفار کرتا۔ وہ توبہ استغفار کا دروازہ کھلا کب تک؟ شیطان ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ابھی صحت مند ہے، ابھی صحت مند ہو، ابھی جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ آج کے موجودہ حالات میں جو وبائی مرض پھیلا ہے، نہ صحت مند آدمی بچ رہا ہے، نہ جوان بچ رہا ہے، کون کب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ علامات موت کے نظر آنے سے پہلے توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور یہ مضمون اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں بھی ذکر کیا، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ،
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت جب آ جاتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 85-80 پر 5 میں بھی اس مضمون کو ذکر کیا. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. ان کا ایمان ان کو نفع نہیں پہنچائے گا جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں. علامات موت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ معتبر نہیں ہے، وصیت بھی معتبر نہیں ہے. اس لیے آدمی کو گناہوں کے بعد توبہ و استغفار کی طرف لپکنا چاہیے اور ہر وقت اس کا استحضار رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں موت کب کو آ جاوے گی، مجھے اس سے پہلے توبہ استغفار کر لینا چاہیے. اور آج کل کے موجودہ حالات میں یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کے جانے کا وقت متعین نہیں ہے. شیطان کے دھوکے میں، ابلیس کی تلبیس میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے. یہ دھوکہ ہے سراسر، اور موت اچانک آ دبوچے گی اور توبہ کا موقع نہیں ملے گا، یا ملے گا تو وہ معتبر نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو صاف کر دیا. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ بھی بتا دیا کہ اخیر وقت میں توبہ وہ معتبر نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ توبہ استغفار کی طرف لپکے اور اپنے آپ کو ہر وقت گناہ سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ گناہ ہو ہی نہ، گناہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ جس کو توفیق دے ہو سکتا ہے، لیکن بندے ہیں گناہ ہوتے رہتے، پھر ممکن کیسے ہے کہ بغیر گناہ کے رہے؟ ہر وقت توبہ استغفار کو اپنے دامن سے چمٹا کے رکھیں تو آدمی توبہ کرے گا تو گناہ سے پاک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ استغفار کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کا انبار لے کر، بوجھ لے کر دنیا سے رخصت ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.